اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 9، ایمان کا بیان، جس کا ترجمہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حیا شرم کس قدر معنی رکھتا ہے۔ اسپیشل یہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ باپردہ رہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیں اللہ کے نبی کہ وہ پردہ کریں اور تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں جو معاشرے کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے، جو زیادہ لباس جو ہے تنگ دست پہنتا ہے، لباس کم پہنتا ہے، ایسا پہنتا ہے جس سے اس کے اذان کی نمائش ہو، ہم اس کو ماڈرن کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اپنے سر پر چادر نہ لے، دوپٹہ نہ لے، اپنا سر جو ہے ننگا رکھے، اپنے جسم کے جو ہے اعضاء جو ہیں وہ ننگے رکھیں، ہم اس کو جو ہے ماڈرن کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آج کل جہالت ہے ہمارے معاشرے کی۔ یہ کچھ مغربی لبرل ہیں جن لوگوں نے اس ملک میں، اس معاشرے میں، مسلمانوں میں جو ہے اس طرح کی بات جو ہے پھیلائی ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی اپنے آپ کو باپردہ رکھتی ہے، باحیات طریقے سے رہتی ہے، تو ایسا جو ہے شخص اس کو پسند کرتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے۔ اور بے حیائی کے کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا۔ بے حیائی کی بات کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، اور اپنے لباس کو جو ہے وہ اس طرح کا پہننا کہ جس میں آپ کے اعضاء جسم کے نمایاں نظر آتے ہوں، یہ بھی بے حیائی ہے، بے شرمی والی کام ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایمان والے وہ ہیں جو شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر ایمان کی چادر پہنتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ اگر گھر میں بیوی جو ہے اس کی بے حیائی یا بے شرمی والے کام کرتی ہے، لباس پہنتی ہے یا رہتی ہے، تو اس کا جو تمام تر گناہ ہے وہ اس کے شوہر پر ہے۔ اسی طرح اگر ایک لڑکی ہے، وہ اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کے تمام تر گناہ جو ہیں وہ اس کے والدین پر ہیں، اس کے بھائیوں پر ہیں۔ لہٰذا ایک لڑکی کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہیں دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو ہے شرم و حیا کے اندر رہنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی والے کام نہ کرنے دیں، اور نہ ہی ایسا لباس جو ہے پہننے دیں جس سے اس ایمان کے تقاضے کو ٹھیس پہنچے۔ لہٰذا دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔